السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم کو پڑھنا تھا وَكَانَ يَرَى أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعْ، تو میں نے پہلے سے اس کا وہ سارا باکس وغیرہ بنا کے رکھا ہے تاکہ جو ہے اس کا بنانے میں جو ہے وقت ضائع نہ ہو اور ڈائریکٹ ہم لوگ ساری چیزیں کر سکیں۔ کانا کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہی ہیں، لیکن چونکہ ایک ہے بار بار چیزیں یاد رہیں، لکھا جائے تو یاد رہے گا، اسی لیے میں بار بار لکھتا ہوں ایک ہی چیز تاکہ آپ کے ذہن میں ساری چیزیں جو ہیں اتر جائیں۔ یہ ہے فعل ناقص۔ اگر یہ فعل ناقص ہے، کانا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس کو، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کی ایک اسم آتی ہے جو ہمیں ڈھونڈنی ہے، اور اس کی ایک خبر ہے، وہ بھی ہمیں ابھی تلاش کرنی ہے۔ یہاں تک یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی۔ فعل ناقص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آدھا ادھورا فعل ہوتا ہے۔ یہ فعل تو ہوتا ہے، فعل کی طرح اس کے صیغے ضرور آتے ہیں، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ فاعل اور مفعول نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی جگہ کیا ہوتا ہے، اس کی جگہ اسم اور خبر ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمیں اسم اور خبر ڈھونڈنا ہے۔ جب اسم اور خبر مل جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا آپ کا جملہ مرکب مفید، یعنی جملہ تام بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، کانا کے بارے میں ہو گیا۔ اس کے بعد یرا ہے یہاں، تو یرا کے بارے میں اب ہم جو ہیں تھوڑی سی تحقیق دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، یہ الٹا کیوں آ رہا ہے؟ اچھا اب یرا ہے، تو یرا کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو یرا کے اوپر اسم کی کوئی بھی علامت نہیں ہے، اسی لیے 100% فعل ہے۔ اب اگر یہ فعل ہے تو فعل کے اندر فعل ماضی بھی ہے، فعل مضارع بھی ہے، تو اب ہم کس کو کون سا فعل مانیں؟ فعل کے اندر تو ہر طرح کے فعل ہیں، تو ہم کہیں گے کہ فعل مضارع ہے۔ اب مجھ سے پوچھے کوئی کہ بھائی یہ فعل مضارع آپ نے کیوں کہا اس کو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل مضارع اس لیے ہے کہ اس کے شروع میں الف تا یا نون میں سے کیا لگا ہوا ہے؟ یا لگا ہوا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ فعل ماضی ہوتا تو ماضی کے شروع میں ماضی کی علامت جو ہے وہ پائی جاتی۔ ماضی کی علامت ہے کہ آخر میں تا ساکن ہوتا ہے یا تا ہوتا ہے، فتحہ ہوتا ہے، اس طرح سے۔ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اب مضارع ہے تو یہ سوال آئے گا کہ ٹھیک ہے، معروف ہے یا مجہول ہے؟ تو آپ کہیں گے معروف ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھائی معروف کیوں ہے، تو آپ کہیں گے اس لیے کہ اس کا جو پہلا کلمہ ہے یعنی یا، اور فا کلمہ جو ہے یعنی کہ را، یہ دونوں کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ اور مجہول ہوتا تو اس پہ کیا ہوتا؟ پیش ہوتا۔ تو بات کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر پوچھا جائے گا کہ یہ مثبت ہے یا منفی ہے، تو مثبت کسے کہتے ہیں؟ جس میں کام ہونے کو بتایا جاتا ہے۔ منفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں کام نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے۔ تو جو مثبت منفی جو فعل ہوتا ہے تو ماضی میں اس پہ ما لگ جاتا ہے شروع میں، اور مضارع میں لا لگ جاتا ہے۔ تو یہاں مضارع کا صیغہ اور یہاں پہ لا نہیں لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہوگا؟ یہ مثبت ہو جائے گا۔ اب یہ ہو گیا۔ اب ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ آخر صیغہ کون سا ہے۔ اتنا ہم نے ڈھونڈ لیا، اتنی ساری چیزیں ہمیں معلوم چل گئی،
لیکن ہمیں یہ بھی تو معلوم کرنا ہے کہ یہ سیگا کون سا ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں تثنیہ اور جمع کی علامت ہے. تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ آخر میں الف اور نون کا ہونا. تو یرا کے اندر الف اور نون تو ہے نہیں، تو ٹھیک ہے یہ تثنیہ نہیں ہے. جمع کی علامت کیا ہے؟ واو اور نون کا ہونا. تو آخر میں واو اور نون بھی نہیں ہے. تو 100% یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے. اب سوال ہوگا کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا صیغہ ہے. تو آپ کہیں گے یہ مذکر کا صیغہ ہے. کیوں؟ مؤنث کے جتنے بھی صیغے ہیں اس میں صرف جمع مؤنث کا جو صیغہ ہے اس میں شروع میں یا آتا ہے، باقی سب میں تا آتا ہے. تو اگر یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا، اور کیونکہ جمع مؤنث کے شروع میں یا آتا ہے لیکن آخر میں نون بھی تو آتا ہے مضارع میں، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مضارع کا کوئی صیغہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تب آپ کو یرا سمجھ میں آئے گا. تو یہاں پر کیا ہے؟ مؤنث کا یہ صیغہ 100% نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ چاہے کوئی بھی صیغہ ہو، ہے تو مذکر کا. اب سوال ہوگا یہ غائب کا صیغہ ہے یا حاضر کا صیغہ ہے؟ تو سوال کا جواب بالکل آسان ہے. اگر حاضر کا صیغہ ہوتا تو شروع میں تا لگا ہوتا، یہاں شروع میں یا لگا ہوا ہے، اسی لیے 100% کیا ہے؟ غائب کا صیغہ ہے. اتنی چیزیں مجھے کیوں فائنڈ آؤٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ مجھے اگر فعل یاد نہیں ہے تو اتنی چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہوگی. اگر مجھے فعل یاد ہوتا تو کیا ہوتا؟ مجھے کوئی بھی چیز اتنی فائنڈ آؤٹ نہیں کرنی پڑتی، ایک بار میں دیکھ کے میں بتا دیتا کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ کب بتا پاتے آپ؟ جب آپ کو صفۃ المصادر یاد ہوگا. اب یہ فعل ہے، تو فعل ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک فاعل ہوگا اور دوسرا مفعول ہوگا. یہ دو چیزیں ہمیں کیا کرنی ہے؟ ڈھونڈنی ہے. اس کو بھی ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. پہلے ہم لوگ تحقیق کر لیں. سب کی تحقیق کہتے ہیں ہر ایک لفظ کو باریکی سے سمجھ لینا کہ کون سا لفظ کیا ہے. تو یرا کانا ہو گیا، یرا ہو گیا. اب بچا انا. تو چلیے انا کو انا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حروف مشبہ. کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایسا حروف جو فعل کے مشابہ ہو. ایسا حروف جو فعل کے مشابہ ہو. ٹھیک ہے. انا، انا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، یہ 5 ہیں. فعل کے مشابہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس لیے کہ فعل کی طرح اس کے اندر بھی 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہے، ایک مفعول ایک فاعل. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی فعل اور فاعل کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ اسم اور خبر ہوتا ہے. تو اس کا ہمیں پہلا اسم ڈھونڈنا ہے. اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوتا ہے. اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. یہ 2 چیز ہے صرف. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اب ہمیں کیا کیا ڈھونڈنا ہے؟ اس کا اسم بھی ڈھونڈنا ہے، اس کی خبر بھی ڈھونڈنی ہے. چلیے اتنا ہی. انا کے بعد کیا ہے؟ ذباب. ذباب یہاں ہے، یہاں اس کا باکس ہے، یہاں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا یہ ذباب اسم ہے یا فعل ہے. تو آپ کہیں گے یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ اسی لیے کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے. الذباب ہے، الف لام لگا ہوا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس لیے الف لام تو آپ کو پڑھنے آتا ہی ہے. تو الف لام لگا ہے اسی لیے کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. تو اب تو کوئی اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ اس کی تو کوئی خبر ہو نہیں. ہاں یہاں پر آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر اعراب پھر کون سا ہے. اسم ہے، آخری حرف پہ کون سا اعراب ہے؟ فتحہ ہے. کون سا اعراب ہے؟ فتحہ. فتحہ. ٹھیک ہے، بس اتنا یاد رکھیے. کیوں ہے وہ ہم آگے سمجھیں گے. بس یہ تحقیق ہو گئی آپ کی الذباب کی. چلیے میں ٹرانسلیشن بھی بتاتا چلوں، بہتر رہے گا. رعا یرا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. ذباب مطلب ہوتا ہے مکھی. ٹھیک ہے، ذباب مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکھی.
मैं लिखूंगा नहीं, आपको याद रखना है, हर चीज़ लिख के बताई जाएगी तो फिर आप लिखने के आदी हो जाएंगे। माइंड पर जोर डालिए कि माइंड आपका हर चीज़ याद करने की कोशिश करे। जुबाब मतलब मक्खी। उसके बाद है यजलिसु, यजलिसु। रा यरा का बाब मैंने आपको नहीं बताया इसीलिए कि ये फेल है तो ज़रब यज़रिबु से, लेकिन इसको आप आगे पढ़ेंगे कि ज़रब यज़रिबु से है, लेकिन ये ऐसे कैसे आ गया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसका बाब नहीं पूछा। लेकिन यजलिसु है तो यजलिसु के बारे में सबसे पहले फाइंड आउट करना है, फेल है या इस्म है या हर्फ है। आप कहेंगे फेल। पूछा जाएगा फेल क्यों है, आप क्या कहेंगे, इसके ऊपर इस्म की कोई भी अलामत मौजूद नहीं है। चलो भाई ठीक है, मान लिया फेल है, तो फेल है तो क्या है, मुजारे है या माजी है, तो आप आंख बंद करके कहेंगे कि ये क्या है, मुजारे है। पूछा क्यों मुजारे है, तो आप कहेंगे शुरू में क्या लगा हुआ है, या लगा हुआ है, इसीलिए मुजारे है। फिर सवाल होगा मजहूल है या मारूफ है, तो आप कहेंगे मारूफ है। पूछा गया क्यों, आप कहेंगे शुरू का जो कलीमा है उस पर पेश नहीं है। मजहूल का कलीमा होता है तो जो फ़ा कलीमा होता है उससे पहले जो अलिफ ता या नून में से कोई हर्फ लगता है वो दोनों क्या होता है, उस पर पेश हो जाता है। तो अगर मजहूल होता तो युज होता, यज नहीं होता। जैसे यजलिसु यहाँ लिखा हुआ है, अगर ये मजहूल होता तो युजलसु लिखाता है ना, इसीलिए क्या है, मारूफ है। फिर पता चला भाई मुस्बत है या मनफी है, काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे उस पर क्या अलामत है, माजी में माँ लगता है, मुजारे में ला लगता है, यहाँ पर कोई ला नहीं है, इसीलिए आप क्या कहेंगे, ये मुस्बत है। इतनी चीज़ हो गई। अब पूछा गया कि भाई इतनी चीज़ हैं, ठीक है, सेगा कौन सा है, वाहिद तस्निया जमा, तो सबसे पहले आप कहेंगे वाहिद। क्यों वाहिद, इसीलिए कि इसके ऊपर कोई भी तस्निया या जमा का अलामत नहीं है, नालिफ नून है आखिर में, नवाव नून है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये वाहिद का सेगा है। मुज़क्कर का सेगा है या मुअन्नस का, आंख बंद करके आप कहेंगे मुज़क्कर का। क्यों, इसलिए कि मुअन्नस के सेगे में ता आती है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है बताओ ये हाजिर का सेगा है या गायब का, तो आप कहेंगे ये गायब का। क्यों, इसलिए कि हाजिर के सेगे में भी ता आती है। तो यहाँ पर एक सवाल आप पूछ लेंगे कि जब मुजार गायब के सेगे मुअन्नस के जो सेगे हैं उसमें भी ता आती है, ठीक है, गायब के सेगे में भी ता आती है, तो फाइंड आउट कैसे होगा कि भाई गायब का सेगा कौन है और मुअन्नस का सेगा कौन है। तो उसका तरीका ये है कि मुअन्नस के जितने भी सेगे जिसके शुरू में ता आता है उसके आखिर में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये डिफरेंसेस कैसे आपको समझ में आएगा, या तो फेल को आप पढ़िए, फेल को जा करके देखिए, यहाँ मैं डिफरेंसेस आपको नहीं बताऊंगा। फेल है तो इसका एक फ़ाइल और एक मफ़ऊल हमें ढूंढना पड़ेगा। बस तहकीक इसकी कंप्लीट। अब चलिए यजलिसु के बाद क्या है, हाँ ये मैंने भूल ही गया बताना। अब फेल है तो कोई बाब भी तो होगा, अब हमको बाब भी पढ़ना है, चूँकि हम बाब पढ़ चुके हैं तब आपको बताना है कि इसकी ये बाब कौन सा है, इसके अंदर कौन सा बाब है। बाब जानते हैं आप, नसरा, ज़रबा, समिया, फतहा, तो आप कहेंगे ज़रबा है। क्यों, ज़रबा बाब का मुजारे कैसा आता है, यज़रिबु, कैसा आता है, यज़रिबु। यहाँ पर क्या होता है, फतहा होता है, सॉरी यहाँ पर होता है फतहा, ये साकिन होता है, रा कली आइन कलिमे पे ज़ेर होता है और लाम कलिमे पर पेश होता है। ये किसकी अलामत में है, ये मुजारे का जो सेगा होता है ज़रब यज़री उसे, वो इस वज़न पर आता है, इस वज़न पर आता है। ठीक है, किस वज़न पे आता है, इस वज़न पे। तो अब आपको ये देखना है कि क्या इसके वज़न पे यजलिसु, इसी के बिल्कुल सेम है, यजरिबु यजलिसु। तो मैंने पता कर लिया, आपको पता करने के लिए इतना ढूंढना पड़ा, लेकिन अगर ये आपको कैसे याद हो जाता, इतना नहीं ढूंढना पड़ता। कब, जब सिंपली आप क्या करते हैं, सफ़तुल मसादिर याद कर लेते हैं, आपको ये सेगा मालूम चल जाता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सफ़तुल मसादिर याद करिए। सफ़तुल मसादिर याद करिएगा तो लगभग 80% फेल की प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। कंप्लीट। उसके बाद ये अला है। अला क्या है भाई, हर्फ है, सबको मालूम है। क्यों, हर्फ जर में से है।
الا اگر حرف جر ہے تو اس کا ایک مجرور بھی ہوگا. یہ حرف جر کیا کرتا ہے؟ اسم پر داخل ہوتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے؟ زیر دے دیتا ہے. تو اب زیر دے دیتا ہے تو یہ کس پر ہے؟ اصنام پر ہے. تو میں اصنام بھی نہیں، اصنام بھی الگ ہی لکھوں گا، بیٹر ہے. اصنام کیا ہے؟ اسم ہے. اسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر الف لام بھی لگا ہوا ہے اور ایک علامت اور بھی آ گئی ہے. کیا؟ الف لام تو ہے ہی، زیر بھی لگا ہوا ہے، تو دو علامتیں ہیں. اسی لیے صنم کی جمع اصنام. اصنام مطلب مورتیاں. اس کے بعد ہے فلا تدفعوا. اب آپ کو کنفیوژن ہوا کہ یہ فا بھی ہے، لام بھی ہے، تدفعوا بھی ہے. تو جب اس طرح سے کنفیوژن ہو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ لکھا کیا ہے، تو پیچھے سے آپ ڈھونڈو. ایک عین ہے، ایک فا ہے، ایک دال ہے، ٹھیک، ایک تا ہے، اس کے بعد لام ہے. تو آپ نے اتنا ہی پڑھا نا، لا تدفعوا. تو اس فا کو آپ مٹا دیجئے، چھوڑ دیجئے. لا تدفعوا سمجھیے. دفع عین کلمہ فا اصلی حروف اصلی 3 ہوتے ہیں، فا عین لام. تو اس میں فا عین لام کون سا ہوگا؟ دال، فا اور عین. یہ تا پھر کیا ہو گیا؟ مضارع کا صیغہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو چلیے پہلے اس کی تحقیق کر لیتے ہیں. یہ سب سے پہلے فعل ہے، تو میں نے لکھ دیا فعل. اس کے بعد اس میں کیا لگا ہے؟ شروع میں تا لگا ہے، اس لیے علامت. یہ کس کا صیغہ ہے؟ یہ مضارع کا صیغہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں تا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مضارع کا صیغہ ہو گیا. اب یہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا؟ تو ہم کہیں گے واحد کا. کیوں؟ اس لیے کہ تثنیہ اور جمع کے علامت سے خالی ہے. اتنی چیزیں پہلے ابھی آپ دیکھ لیجئے. میں نے اتنی چیزیں لکھ دی یہاں. اس کے بعد اب سوال ہوگا کہ یہ مؤنث کے صیغہ ہے یا مذکر کا؟ مذکر کا صیغہ بھی تدفعوا آتا ہے، مؤنث کا صیغہ بھی جو ہے تدفعوا آئے گا. تو اب سمجھ میں کیسے آئے گا کہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا صیغہ ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ مذکر کا صیغہ ہوتا ہے تو یہ پہلے نہیں، سب سے پہلے یہاں کیا ہے؟ حاضر ہے کہ غائب، یہ بھی آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ کہانی کیسی چل رہی ہے؟ ایک کہانی ہے، کسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو 100% کہانی میں حاضر کا صیغہ استعمال نہیں ہو. اس لیے کہ حاضر کا جب صیغہ استعمال ہوتا ہے تو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سامنے موجود ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں تضربوا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم مار رہے ہو. تو کہانی میں تو ایسا کچھ استعمال نہیں ہو سکتا. ابھی فی الحال جیسا بیک گراؤنڈ کہانی کا چل رہا ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کو اتنا کیوں بتا رہا ہوں؟ اگر آپ کو فعل یاد ہوتا، دفع یدفع فعل آپ کو یاد ہوتا، مضارع کی علامت یاد ہوگی، تو آپ دیکھ کے بتا دو کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. لیکن میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو معلوم نہیں ہو کہ یہ کون سا صیغہ ہے تو آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیٹر ہے کہ کم سے کم ہر باب سے ایک فعل یاد کر لیجئے آپ، مذکر کے، مؤنث کے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے اس وزن پہ بیٹھا کہ یہ کون سا فعل ہے. تو تدفعوا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کیوں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے؟ یہ آپ جو ہیں اس میں دیکھیں گے. کہاں دیکھیں گے؟ صرف کی کتاب میں دیکھیں گے، فعل کی میں، کہ واحد مؤنث کا صیغہ کیسا آتا ہے. یہ دوسرے باب سے ہے، اس لیے باب زبر زیر پیش کا فرق ہو سکتا ہے لیکن علامت ایسی ہی ہوگی. فلا تدفعوا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بات چلا یہاں پر. تو پھر پوچھیں گے آپ کی غائب کا صیغہ ہے تو تا کیوں لگا؟ تو واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ تا ہی لگتا ہے. یہ آپ کا علامت مضارع میں پڑھایا جا چکا ہے. اس کے بعد اس کا بھی ایک فعل اور فاعل ڈھونڈنا ہے ہم کو. چلیے ایک فعل نہیں، فعل تو یہ خود ہے. فاعل اور مفعول ڈھونڈنا ہے ہم کو. دفع یدفع مطلب ہوتا ہے دفاع کرنا، ہٹانا. یہ میں ٹرانسلیشن لکھ دیتا ہوں یہاں پر. کیا ہوتا ہے؟ ہٹانا. لا تدفعوا تو یہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ منفی ہو گیا. کون سا ہو گیا؟ منفی. منفی مطلب جس میں کام نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے. اتنی تحقیق ہو گئی. اب ہم پیچھے سے لیں گے، پیچھے سے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، فلا تدفعوا تو یہاں سے لیں گے الٹا. سب سے پہلے دفع، فلا، لا تدفعوا، فا کو چھوڑ دیجئے. ابھی یہ فا جو ہوتا ہے زائد ہوتا ہے، عطفیہ ہوتا ہے. اس کا ٹرانسلیشن بھی نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی ترکیب بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ایسے اس طرح لکھا جاتا ہے. جیسے واو یہاں پہ لکھا رہا ہے، میں واو کے بارے میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں کر رہا ہوں. ایسے بیچ میں فا آ جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. یا فا تفسیر یا کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. لا تدفعوا اصل ہے. یہ میں کیسے سمجھا؟ تو جب فعل یاد رہے گا آپ کو مضارع سمجھ میں آئے گا آپ کو. لا تدفعوا
ایک فائل ایک مفعول ہم کو ڈھونڈنی ہے. مفعول تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اس کے بعد کوئی اسم ہی نہیں ہے, تو مفعول کو مٹا دیجئے. اس کے لیے مفعول کی ضرورت اب ہم کو نہیں ہے. صرف فائل ڈھونڈنی ہے. فائل ڈھونڈنی ہے تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ پڑھ چکے ہیں, واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ ہیا. ضمیر ہے تو ایک مرضہ ہوگا جو پیچھے کی طرف لوٹ رہا ہوگا. تو اس سے پیچھے کون سا اسم ہے؟ اس کے پیچھے الاصنام اسم ہے. تو اصنام مؤنث کیوں ہے؟ اس پر تو علامت تانیث نہیں ہے. تو کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے, یعنی غیر جاندار کی جمع ہے, اسی لیے یہ مؤنث لکھاتی ہے. اگر یہ واحد ہوتا صنم تو یہ مذکر ہوتا, لیکن چونکہ جمع ہو گیا ہے اسی لیے اس کے لیے مؤنث لایا جائے گا. اس لیے غیر عاقل کی جمع کیا بن جاتی ہے؟ مؤنث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو صنم اصنام اس کا فاعل ہے. تو ہیا جو ہے کیا ہو گیا؟ اصنام. یہ ضمیر ہو گیا ہیا, مرجع ہو گیا الاصنام. ضمیر مرجع یعنی فعل فاعل کمپلیٹ. فعل فاعل آپ کا یہاں تک کمپلیٹ. لیکن ایک چیز اور ہے, یہ اصنام پر کسرہ کیوں آیا؟ اصنام پر زیر ہے تو زیر دینے والا کوئی عامل ہے, تو اس سے پہلے کون سا عامل ہے؟ الا عامل ہے. الا کیا ہے؟ عامل ہے. ٹھیک ہے, تو الا عامل ہے یعنی جار. تو جس پر الا حرف جر داخل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور. تو جب بھی جار مجرور ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے مل جاتا ہے. تو اگر اس کے پہلے کوئی فعل ہے تو فعل سے ملا دیتے ہیں, اور اگر اس سے پہلے کوئی فعل نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کسی شابتن ثابتن اس طرح کے کوئی فعل لا کر کے ملاتے ہیں. تو لیکن یہاں علل اسنام سے پہلے یجلسو فعل ہے, اسی لیے اس کو اسی سے ملا دیں گے. تو ابھی صرف سمجھیے کہ جار اور مجرور مل گیا, بس اتنا یاد رکھیے, ابھی نہیں ملانا الانا ہے. فلا تدفع میں فاعل کون ہے؟ اسنام. علل اسنام کمپلیٹ جار مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے, جار اسنام جو ہے فاعل بھی بن رہا ہے مجرور بھی بن رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں. ایک ہی اسم بہت کچھ بن سکتا ہے ایک ہی سینٹینس میں, کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. اب آئیے یجلسو پہ. یجلسو کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے اندر جو ضمیر ہوگا وہ ہوگا, میں اس کو پورا مٹا دیتا ہوں, جگہ نہیں ہے کافی یہاں پہ. اس کے اندر جو ضمیر ہوگا وہ ہوگا ہوا کی. ٹھیک ہے, ہوا کی ضمیر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ واحد مذکر غائب میں کیا آتا ہے؟ ہوا آتا ہے. تثنیہ ہوتا تو ہما آتا, جمع ہوتا تو ہم آتا. یہ واحد مذکر غائب ہے اسی لیے ہوا. اب وہ ہوا ہے تو اس کا ایک ضمیر ہے تو اس کا ایک مرجع ہوگا. تو مرجع لوٹ رہا ہے پیچھے. تو پیچھے کون سا اسم ہے؟ الذباب یعنی مکھی. تو اس کا جو ہے اسم کون ہو گیا؟ اس کا اسم ہو گیا ذباب. یعنی کہ یجلسو کا فاعل کیا ہو گیا؟ ذباب. فاعل تو مل گیا بھائی, مفعول کہاں ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علل اسنام جو ہے یہ اس کو مفعول بنا دے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب دیکھیے علل اسنام فاعل بھی بن رہا ہے مجرور بھی بن رہا ہے. یجلسو کا جار مجرور سے متعلق ہو کر کے مفعول بنا دیجئے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یجلسو بھی ہو گیا. یجلسو تک کمپلیٹ, ذباب تک کمپلیٹ. لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. ذباب پر فتحہ کیوں آیا پھر؟ تو ذباب پر فتحہ آیا انا کی وجہ سے. انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. تو یہ ذباب انا کا اسم. اب باقی یجلسو علی الاسنام فلا تدفع, یہ پورا کا پورا انا کی خبر. یجلسو علی الاسنام فلا تدفع, یہ پورا کی پورا خبر. تو انا اپنے اسم اور خبر اتنا مل گیا نا, یہاں تک ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا. یجلسو کا فاعل ذباب, یجلسو کا مفعول علی الاسنام, فلا تدفع کا فاعل اسنام. ٹھیک ہے, انا کا اسم ذباب, خبر یجلسو علی الاسنام فلا تدفع, یہ پوری کی پوری خبر. اب انا سے پہلے کیا ہے؟ یرا. یرا بھی تو ایک فعل ہے, اس کا بھی ایک مفعول آتا ہے ایک فاعل آتا ہے. تو یرا کے اندر ہوا ضمیر فاعل. کیوں؟ اس لیے کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. پھر ہوا کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو یرا سے پہلے کس کی بات چل رہی ہے؟ ابراہیم اسم کی بات چل رہی ہے. تو یرا کا ابراہیم جو ہے فاعل بنا. ابراہیم کیا بنا؟ فاعل. ٹھیک ہے, اور مفعول کیا بن گیا؟ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یرا کا مفعول. تو یرا کا فاعل ابراہیم اور مفعول کیا بنا؟ مفعول بن گیا انا کے بعد کا جو پورا سینٹینس ہے وہ پورا کا پورا مفعول.
ٹھیک ہے. اب ابھی بھی کام باقی ہے ہمارا، کیونکہ یرا سے پہلے کانا ہے اور کانا کا بھی ایک اسم ہوتا ہے. تو اسم کانا کا ہوا، کیونکہ کانا کے بعد کوئی اسم موجود نہیں ہے، کانا کے بعد کوئی اسم موجود نہیں ہے، اسی لیے کانا کے اندر ہی ہوا مانیں گے اسم. اب یہ ہوا ہے تو بھائی کوئی ضمیر بھی ہوگا، لیکن ضمیر اس کو ضمیر مرجع بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کانا کی شکل میں. تو کانا کا اسم ہوا مان لیں، اور کانا کی خبر کیا ہو جائے گی؟ یرا جو فعل ہے پورا یہاں، یعنی یرا ان الذباب یجلس علی الاسنام فلا تدفع، یہاں تک پوری کانا کی خبر بن جائے گی. کتنا ایزی تھا، ایک ایک کر کے پیچھے سے میں ملاتے چلا گیا. تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا، یا جملے اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ کانا جو ہے فعل ناقص ہے، اسم کے باب میں ہم نے پڑھا اس لیے اس کو اسمیہ خبریہ کہیں گے. اب ٹرانسلیشن دیکھ لیجیے. کانا مانے تھا، یرا مانے دیکھنا. تو کانا مضارع پر لگا ہے، اس لیے ہم کہیں گے دیکھتا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے. انا مطلب ہوتا ہے کہ، تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ الذباب، ذباب مطلب مدھمکھی نہیں، صرف مکھی، جس کو ہاؤس فلائی کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ مکھی یجلسو، جلسا یجلسو، ضربا یضرب باب سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. تو یجلسو سے پہلے بھی کانا ہے نا، کانا سب پہ داخل ہو گیا ہے. تو یجلسو سے پہلے کانا ہے، تو اس کا جلسہ مانے بیٹھنا. یجلسو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، مضارع کا صیغہ، لیکن اس سے پہلے کانا لگ گیا ہے تو کیا ہوگا؟ بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ مکھی بیٹھتی تھی. کہاں؟ علی مانے پر، اور الاسنام مطلب مورتی. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ مکھی بیٹھتی تھی مورتی پر. الاسنام، علی مانے پر، اسنام مانے مورتی، مورتی پر. پھر کیا ہوتا تھا؟ فلا تدفع، لا تدفع مطلب نہیں ہٹاتی تھی. تو کون نہیں ہٹاتی تھی؟ الاسنام، یعنی مورتی جو ہے وہ نہیں ہٹاتی تھی. یعنی ابراہیم علیہ السلام جب مکھی کو دیکھتے تھے مورتی پر بیٹھتی ہوئے، تو مورتی کیا کرتی تھی؟ مکھی کو اپنے اوپر سے نہیں ہٹاتی تھی. یہ آپ کا پورا سنٹینس بن گیا. اس طریقے سے میں نے بنایا ہے. اب چونکہ ایک ایک دن پڑھاؤں گا تو کام نہیں بن پائے گا، اسی لیے اب انشاءاللہ دو دو کر کے ہم لوگ پڑھیں گے تاکہ کمپلیٹ ہو. کل آپ ان تینوں کا، یہ جو 3 سینٹینس ہے صرف ان تینوں کا بنا کے لائیے. کل انشاءاللہ اس چیپٹر کو ہم کلوز کریں گے، پھر ہم نصیحت ابراہیم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بہت ایزی ہے، دھیرے دھیرے جب آپ بنانے لگیں گے. ابھی بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں آئے، لیکن کوشش کریں کہ ایک ہی بار ویڈیو دیکھ کے نہ سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ بار بار ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.